رب نے آپ کو موقع دیا ہے، قرآن دیا ہے، رمضان دیا ہے، آخری عشرہ دیا ہے، لیلۃ القدر کی راتیں دی ہیں، موقع دیے ہیں، قدر ڈالنا چاہتا ہے اللہ۔ آ جاؤ، گناہ لے کے، ماضی کے شرک لے کے، جرم لے کے، بدعات لے کے، خرافات لے کے، رسوم و رواج لے کے، ظلم لے کے، زیادتیاں لے کے، لوگوں کے مارے ہوئے حقوق لے کے، ایک دفعہ اللہ کے در پہ آ کر کے صرف اتنی تصدیق کر دو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں گناہ اپنے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ اور پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑی بری برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ لا تجعلوا فلا تجعلوا للہ اندادا، مرتے مر جاؤ، کٹتے کٹ جاؤ۔ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرا قیمہ بھی بنا دیا جائے نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور تجھے جلا کے آگ میں راکھ کر دیا جائے، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ حضرات گرامی، بلا تاخیر اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آواز کھول دو، آواز نہ کھول۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آج سے جی ٹھیک ہے بس کرو۔ لیلۃ القدر کی جستجو، آرزو اور اس کی تلاش کے لیے قسمت والے اور نصیبے والے متلاشی ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو کھیل تماشے میں آج کی رات بھی لگے ہوئے ہیں۔ ابھی آ رہا تھا تو راستے میں آپ کے بالکل قریب یہاں میلے کا سماں ہے۔ بات نصیبے کی ہے، محنت کی ہے، فکر کی ہے، ذوق کی ہے، اور اپنی اپنی لگن کی ہے۔ جن راتوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ جو عشرہ ہے، کتاب اللہ نے اسے خیر من الف شہر، ایک رات، صرف ایک رات، اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینہ، 1000 کو 30 سے ضرب دے لیں، ابھی 31 والے وہ بھی پہلو ہیں، تو یہ 30,000 آپ کے پاس دن اکٹھے ہوتے ہیں، اور 378 بنتے ہیں اگر آپ انہیں سال کا حساب لگا لیں تو 83 سال سے زیادہ ایک رات کی کوئی بھی کی ہوئی عبادت۔ سب سے بڑی چیز کہ آپ نے اور میں نے جتنی بھی زندگی کے کھوٹے سکے ہیں، برائیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، بری سوچ، بری فکر، جو کچھ بھی ماضی میں غلط ہوا ہے، صرف اکٹھے کر کے رب کے سامنے رکھ دیں، اپنے گناہوں کو لے آئیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو کھوٹے پیسے آپ کو کھروں میں بدل دے گا۔ کیس ہے، پولیس کیس بنتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، دھر لیا جاتا ہے، کرنسی کا فراڈ کہلاتا ہے۔ دنیا میں کیا ہوا ہر عمل یہ آخرت کی کرنسی ہے، ہر بولا ہوا بول یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ یہاں کا ہر رویہ، ہر کردار، ہر لب و لہجہ اچھا ہے یا برا ہے، قیامت کے دن انسان کے گلے میں عمل نامہ لٹکا ہونا ہے، جو کیا ہے آڈیو ویڈیو سامنے ہونا ہے۔ بچ وہ جائے گا کہ جو من کام رمضان ایمان و احتسابا،
پچھلے 20 دنوں میں اگر قیام نہیں ہوا، اپنا احتساب نہیں کر سکے، من قام لیلۃ القدر، آج اپنی قدر ڈلوا لیجئے، یہ قدر کی راتیں ہیں۔ اس میں پہلا کام آپ کا اور میرا کہ جملہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو سلیکٹ کر لیں، یہ ایک ایک کی چیز نہیں، سلیکٹ آل کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اس سب کو ڈل کر دے، ڈیلیٹ مار دے، اور وہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ لیلۃ القدر میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ سے کہنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو کھوٹے لے کے کھرے دے دیتا ہے اور یہ کام تجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو میں اپنی زندگی کی ساری کھوٹ، سارے گناہ، سارے جرم، سارے پاپ، ساری لغزشیں لے کے مولا تیرے در پہ حاضر ہوں۔ اب کسی کو بتانا بھی نہیں اور اللہ نہیں بتاتے، شرمندہ بھی نہیں کرنا، اللہ شرمندہ بھی نہیں کرتا، بس لوٹ آ اللہ کے گھر میں یہ دعا کریں، اور کسی جگہ تنہائی میں بیٹھ کے، بھلے مسجد کے کسی کونے میں، اپنے گھر کے کسی کونے میں، جہاں آپ کو تنہائی میسر ہو، یہ سارے گناہ اور اپنا ماضی سامنے رکھ کے، انسان کو پتہ ہوتا ہے، پوری زندگی کی ریل چل جاتی ہے، کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، کیا ظلم، کیا جرم، صرف اللہ کو اللہ کا نام لے کے آواز دینی، اللہم انک عفو، اللہ تو بڑے بڑے کھوٹے جرم گناہ دیکھ کے بھی درگزر کر جاتا ہے، عام بندہ نہیں کرتا۔ اللہ نہ کرے آپ کے اور میرے معاملات دنیا کو پتہ چل جائے تو لوگ سلام لینا چھوڑ، لیکن اللہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ درگزر کرتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں، آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو حب العفو، کھوٹی چیزیں لے کے کھری میں بدل دینا، یہ آپ کو پسند ہے، اگر یہ پسند ہے فاعف عنی، میں بھی جرم لے کے آیا ہوں، اللہ میں گٹھڑیاں لے کے آیا ہوں، میرے مالک ان کو معاف کر دے۔ جب پچھلا کھاتا صاف ہو جائے تو آگے کچھ نیا بنانا ہے۔ بنانا کیا ہے؟ کتاب اللہ کے ساتھ آج کے بعد ایک سفر شروع کریں۔ آپ نے اگر ایک کلاس بھی پڑھی ہے نا تو پھر بھی آپ ان سے بہتر ہیں جنہوں نے ایک نہیں پڑھی۔ اگر دنیا آپ کو ان پڑھ کہتی ہے اور آپ پھر میسج پڑھ لیتے ہیں، موبائل پہ انگلش آپ نے نہیں پڑھی ہوئی لیکن لکھ لیتے ہیں، آپ وائس میسج کر لیتے ہیں، وائس نوٹ بھیج لیتے ہیں، تو اللہ کو ایک وائس نوٹ لگا دیں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری کتاب پر پورے ایمان اور یقین سے تسلیم کرنے والا ہوں، اللہ میرا دل کھول دے، میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے معاملے آسان فرما دے۔ آپ نے کہنا ہے رب اشرح لی صدری، جواب آنا ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہوا نہیں۔ یہ پیغمبر کو بھی حکم اور خبر ہے، ہمیں بھی بتبع ہے، اللہ نے سینہ ہمارا کھلا بنایا ہے، اگر یہ تنگ ہوتا تو ہمارا دل دھڑک نہ سکتا، اللہ سینہ کھول دے، معاملہ آسان فرما دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ زبان پہ جتنی گرے ہیں میں فر فر بولتا ہوں، اللہ قرآن کے حوالے سے وہ بھی کھول دے، اور اللہ جو میں کہوں سمجھوں، دوسروں کو سمجھاؤں تو وہ بھی میری بات سمجھیں، اور یہ سبق لے کے آپ اپنے دوستوں تلک، یاروں تک پھیلیں۔ پہلا کام، کتاب اللہ کو کسی بھی جگہ سے کھولیں، شروع سے کریں، آغاز آخر سے کھول لیں، کہیں سے بھی دل کرے کھول لیں۔ آپ جو اس میں پڑھیں گے کوئی بھی آیت، بیٹا آپ تینوں کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں، کوئی نہیں بیٹھا رہے، اٹھے اٹھے، شاباش، آپ بھی دیوار کے ساتھ چلیں چلیں، شاباش، اٹھے اٹھے، برا لگ رہا ہے نا؟
اٹھ جائیں آپ بھی اٹھیں. برا لگ رہا ہے نا؟ بیک وقت دو لوگ نہیں بولتے، یہ کلاس ہوتی ہے اور کلاس کا اصول نہیں. آپ پڑھنے والے بچے ہیں. آگے آئیں شاباش، ادھر آئیں میرے پاس. آپ بھی آ جائیں، آگے آئیں، آگے آئیں، آگے میں نے آگے بلایا. چلیں آگے آئیں شاباش. آپ دونوں بھی آئیں، ادھر آئیں، آ جائیں. دو ادھر بیٹھ جائیں، آپ ادھر بیٹھیں. عام لوگ سنتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں بیٹا انہیں ڈبل سننا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی اور ہوتی ہے. کسی جگہ سے بھی کتاب اللہ کو کھولیں آپ. یہ آپ کا دوست ہے، اسے اپنا وکیل بنا لیں. یا تو اس میں کوئی خبر ہوگی اور قرآن کی ہر خبر سچی ہوتی ہے، یہ آپ نے ذہن بنا لینا ہے. مسلک غلاف میں لپیٹ کے گھر رکھ دیں اور قرآن مجید کھول لیں. قرآن مجید یا تو خبر دے رہا ہوتا ہے اور قرآن کی ہر خبر سچی ہوتی ہے. مسلمان میں اور کافر میں صرف اتنا فرق ہے، وہ پڑھتا ہے تو رد کرتا ہے، تردید کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تو نے سچ کہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم تلاوت ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. یہ کوئی شرعی جملہ نہیں ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو پڑھا گیا، جو لکھا گیا، جو اتارا گیا، جو دیکھا گیا، یہ برحق ہے. آج کی رات آپ 2 آیتیں پڑھ کے کہہ دیں اللہ برحق ہے، تو آپ کو پتہ ہے کتنا چلا جائے گا؟ 30,378 مرتبہ آپ زندگی میں شاید یہ نہ پڑھ سکیں. اس رات کی برکت یہ ہے، خیر من الف شہر. 83 سال 360 سے ضرب دے لیں تو 30,000، 365 دے لیں تو 30,295، اور اگر 66 دنوں سے ضرب دے لیں تو پھر یہ 30,378 دن، یعنی کہ اتنی مرتبہ، اتنی راتیں آپ پوری رات یہ پڑھتے رہیں. ایک آیت جو آپ نے پڑھی ہے اتنے 1000 مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ پڑھ دی گئی، لکھ دی گئی، بیان کر دی گئی اور اس کا اجر ڈال دیا گیا. یہ ہوتی ہے قدر، یہ ہوتی ہے ویلیو. اب میں چھوٹی چھوٹی آپ کے ساتھ چند مثالیں خبر پہ دوں گا. میں نے ایک جگہ سے قرآن مجید کھولا ہے، اللہ تعالی وہاں ایک خبر دے رہے ہیں، اور یہ خبر ہے سلیمان پیغمبر کی. اللہ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت. میں نے اتفاقی کھولا، کوئی پلاننگ کر کے نہیں آیا تھا کہ میں نے یہاں سے. اللہ کہتے ہیں کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. سلیمان علیہ السلام ہیکل سلیمانی بنا رہے ہیں، جن جنات کام کر رہے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہے اور اس پہ ٹیک لگا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں. اللہ نے موت دے دی. جن جنات جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، کچھ نہیں جان رہے، حتیٰ کہ دیمک لگی ان کی عصا کو کھا گئی، اور جب وہ عصا ٹوٹ کے گری اور سلیمان پیغمبر بھی آگے کو گر گئے، اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ یار یہ تو فوت ہو چکے. اب یا اس کی تکذیب ہے یا اس کی تصدیق ہے. قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی. قرآن کہتا ہے ان کی عصا کو دیمک کھا گئی، اور قرآن کہتا ہے فلما خرّا، جب وہ گرے، تبینت الجن، تب جنوں کو پتا چلا. اب یہاں آپ کہہ دیں کہ نہیں بھائی جن بڑی پرانی باتیں جانتے ہیں، وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں. قرآن کہتا ہے کہ انہیں سامنے رہ کے بھی پتہ نہیں چلا. وہ بلڈنگ بناتے رہے، ہیکل سلیمانی بنتا رہا، اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر فوت ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو دیمک ان کی لاٹھی کو لگی اور وہ پوری کھا گئی، اور پھر وہ گرے اور آگے گرے. پھر جنوں کو پتہ چلا یار یہ تو فوت ہو چکے. اب میں تکذیب کروں یا تصدیق کروں؟
کیا کرنا ہے بولیے؟ بات موت پہ آئی ہے تو قرآن مجید میں آئی ہے. ہمارے ہاں قرب و جوار میں آپ کے پتہ نہیں شاید بچت ہو، بڑے سارے علاقوں میں جانا ہوتا ہے تو لوگ حیاتی مماتی بن کے لڑتے ہیں. وہ بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ بھی پڑھنے والے ہیں، وہ بھی پیغمبر کے امتی ہیں، وہ بھی پیغمبر کے امت. ان کی بھی مسجد ہے، ان کی بھی مسجد ہے، ان کا بھی امام ایک ہے، ان کا بھی ایک ہے، ان کا بھی قبلہ ایک، ان کا بھی ایک، مگر ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بھائی کیوں نہیں؟ ایک کا موقف ہے کہ انبیاء کو موت نہیں آئی. تو قرآن مجید کس لیے اترا تھا؟ پڑھیے قرآن مجید کو. اللہ 3 جگہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت چکھنی ہے. 3 جگہ، اور تینوں جگہ اعلی حضرت نے کنز الایمان میں، امام احمد رضا بلیلوی نے یہاں ترجمہ جو ہے وفات اور موت کیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کو موت آئی. یہ لفظ ہیں اعلی حضرت کے، ترجمہ قرآن مجید کا. تصدیق کر کے وہ گزر گئے، انہوں نے تکذیب نہیں کی. کل نفس ذائقۃ الموت تصدیق کر کے گئے، تکذیب نہیں کی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن ہے، آیت ہے، ترجمہ کرتے ہیں. اس روح زمین پر جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں سب کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات. اور جب اس آیت پہ گزرے انک میت و انہم میتون، محبوب آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، محبوب ان کو کہیے میری قربانیاں، میری نمازیں، میری زندگانی اور میرا مرنا. اور جب اس پہ گزرے وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے یہ بستی برباد ہوگی، یہ بچے گی کیسے، اٹھے گی کیسے، یہ پھر زندہ کیسے ہوگی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اعلیٰ حضرت کو تصدیق کرنی پڑی، لکھ کے گئے کہ اللہ نے اس نبی کو مردہ رکھا 100 برس. اب آپ اور میں لڑتے رہیں، حیاتی مماتی کا چکر ڈالتے رہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام، تو نبی کا قرآن اترا ہوا جو کہے گا تصدیق کی جائے گی. اگر تصدیق نہ کی تو کیا ہوگا؟ ایک آیت اتری ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے یا سورۃ الاسراء ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ آیت اتری ہے. آئیے ذرا، مکے کا سب سے بڑا سردار، دور دراز سے لوگ اس کے پاس پنچایت کے لیے فیصلہ لاتے تھے. گردن بھی بڑی لمبی تھی اور سر بھی بہت بھاری تھا. پگڑی باندھتا تھا تو پتہ لگتا تھا سردار جا رہا ہے. ابو الحکم ہشام، عمر بن ہشام نام ہے. اب اس بندے نے یہ آیت سن کے کہ محبوب راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمان پار سدرۃ المنتہا ماورا ہو کے آئے ہیں. آیت ایک ہی ہے، انکار کر بیٹھا، تکذیب کی، رد کیا، مذاق کیا، شکوک و شبہات پیدا کیا کہ یار جہاں ہم مہینے لگا دیتے ہیں، ہمارے اونٹ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، ہم ان کے جگر توڑ دیتے ہیں، پھر جا کر کے وہ بیت المقدس آتا ہے، یہ راتوں رات پہنچ گئے. تکذیب. دوسری طرف کھڑے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، انہیں خبر ملی یہی آیت ہے. وہ تکذیب کر بیٹھا اور انہوں نے تصدیق کی. اور کیا کہا کس نے ہے؟ کہا تیرے پیغمبر نے. کہا یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کو تسلیم کر لیا ہے. تصدیق کی، ابو بکر صدیق بن گئے اور وہ ابو الحکم ابو جہل بن گیا. اب آپ نے کیا بننا ہے اور میں نے کیا بننا ہے، فیصلہ قرآن کے ساتھ. اپنی باقی زندگی جو ہے قرآن کے ساتھ سفر شروع کر لیں. بچے پڑھ گئے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکے تو کیا آپ کے پاس مجبوری ہے؟ اللہ کو کیا بتائیں گے؟ آنکھ نہیں تھی، کان نہیں تھے، دل نہیں تھا، دماغ نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، فکر نہیں تھی، عقل نہیں تھی، صرف دنیا داری. 24 گھنٹے اللہ کا دیا ٹائم، رب کو کتنا دیا بیچ میں سے؟ تاش کھیلے گئے، 12 ٹینی کھیلی گئی، گیمیں کھیلی گئی، بڑا کچھ ادھر ادھر کیا گیا، فارغ وقت گزارا گیا. یہ جس نے کل تیرا وکیل بننا تھا، اس کو کتنا ٹائم دیا، اس کی خبریں لیجئے.
ابو بکر بنیے، صدیق بنیے، ابو جہل نہیں بنیے۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں، فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور ہارون علیہ السلام گئے، یہ دونوں ایک خبر لے کے گئے کہ یار رب العالمین پہ ایمان لیا۔ اس نے سیدھا سیدھا سن کے کیا کیا، کہنے لگا وما رب العالمین، بھئی رب العالمین کون ہوتا ہے؟ کون ہے پروردگار؟ کوئی ایک جگہ ہے مصر کی کہ جہاں کے لوگوں کو میں نے نہیں پالا، کاروبار میں نے دیے، منڈیاں میں نے دی، احرام میں نے بنائے۔ آج کی دنیا بھی احرام مصر کے بارے میں پریشان ہے کہ کیسے بن گئے۔ کھیتی باڑی، زرعی سسٹم، میں نے نہروں کا نظام، دریاؤں کا نظام، ہر چیز میری بنائی ہوئی۔ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ اور آپ ہر رکعت میں سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ فرعون بہت بڑا سردار، مالدار، پیسے والا، اس کا انجینئر حامان، اس کا وزیر خزانہ قارون، یہ سارے جیسے بردبار ہوئے اور واضح طور پہ اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی۔ ابھی قرآن میں جو آپ پڑھتے ہیں نا رب اعلیٰ اللہ ہے، یہ میں کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اللہ اعلیٰ نہیں ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تکذیب کی اس نے وہی کی، لیکن جب سمندر میں نیل میں پہلا غوطہ پڑا، ہاتھ باہر نکالے اور جو آخری بیان نوٹ ہوا ہے قرآن مجید نے اس کو بھی پک کر لیا اور کہا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ساری زندگی جس کی تکذیب کرتا رہوں آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور کمزوروں کو تو اس نے اسی دریا سے نکال دیا ہے۔ میری فوجیں، میری طاقتیں، میری قوتیں یہ اسی سمندر کی موجوں کو جو ہے وہ سہ نہیں سکی، اور اب مجھے غوطے آ رہے ہیں، اور کوئی غوطے جو مجھے دلا رہا ہے وہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ان کو پار کر رہا ہے اور مجھے ڈبو رہا ہے۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن مرتے وقت لیٹ ہو گئے ہو، اب تمہاری اس بات کی ویلیو کوئی نہیں۔ اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ اللہ کرے یہاں بڑوں کا بھی سفر شروع ہو۔ بچے تو پڑھ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے بھی شروع کریں۔ ایک ترجمے والا قرآن مجید رمضان میں خرید لیں، ابھی 10 دن باقی ہیں، 9 دن باقی ہیں، ابھی راتیں باقی ہیں، ابھی طاق جفت باقی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تو اور میں جفت ہو جائیں، طاق راتوں میں دعا کی ہے، تو نے محبوب مانگا، کاش کہ ان طاق راتوں میں رب سے یہ توفیق مانگ کہ اللہ میں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤں، میں قرآن والا بن جاؤں۔ قرآن آیا ہوا ہے، صرف میں اس کی جو ہے وہ میزبانی نہیں کر رہا، میں قدردانی نہیں کر رہا، مہمان نوازی نہیں کر رہا۔ جتنی بھی خبریں پڑھتے جائیے الحمد سے لے کے والناس تک، جو بھی قرآن کی خبر ہے ایک دفعہ انگلی رکھ کے کہہ دیں اللہ یہ 100% سچ ہے، 100% سچ ہے۔ ددیال، ننیال، سسرال، یہ 3 لوگ آپ کو تنگ کریں گے، چوتھے نمبر پہ یار بیلی ہوں گے، ایک ہی جنبش سے آپ ان سے نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے ددیال بڑی باتوں پہ ناراض ہوئے، لیکن ایک ہی بات تھی، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا۔ ننیال ناراض ہوئے، قرآن جو خبر دیتا تھا تسلیم، قل انما انا بشر مثلکم۔ میرے ننیال میں جتنے بھی علماء تھے، مسجدوں کے امام تھے، ائمہ تھے، کہتے تھے نہیں یار حضور بشر نہیں، قرآن کہہ رہا ہے یار بشر ہیں، میں تصدیق کروں کہ تکذیب کروں؟ وہی سے نمرود لڑا مارا گیا، فرعون لڑا مارا گیا، قارون حامان لڑے مارے گئے، اور لوگوں ابو جہل لڑا مارا گیا، کون بچا؟ قرآن سے بغاوت کر کے ضد کر کے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ملحد شکوک و شبہات مت ڈالیے، جو قرآن خبر دے رہا ہے ایک بار آنکھیں بند کر کے کہہ دو اللہ تو نے کہا ہے سچ ہے، میں مانتا ہوں۔ پتہ اس آیت کے ترجمے کی پاداش میں مجھے اپنی نانی اماں کا جنازہ نہیں پڑھانے دیے گا۔ نہیں جی تسی یہ کیا ہے بھئی، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، کل محبوب آپ کہیں، آپ کی امت کہے انما، میں بے شک سوائے اس کے اور کچھ نہیں، بشرن بشر ہوں، مثلکم تم جیسا ہوں۔ یہاں بڑی جان جاتی ہے لوگوں کی کہ میں تم جیسا، ابھی حضور کو آپ جیسا، بھئی میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوتا ہوں؟ میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، میری نسل قربان، میری اصل قربان، میری فصل قربان، کل جہان قربان، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کے قدموں پہ قربان۔ میں کون ہوتا ہوں کہ محبوب کو کہوں کہ میرے جیسے؟ جب رب کہہ رہا ہے محبوب آپ کہیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں،
جب میں جاتا ہوں حقیقت پہ آتا ہوں تو واقعی ایسے ہے، رتبہ اور ہے، شان اور ہے. یوحا الی، کسی کے پاس، نہ آپ کے پاس وہی، نہ آپ کے پاس، نہ ان کے پاس، نہ ان کے پاس، پوری مجلس میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں بشر ہو اور اس کے پاس وہی آتی ہو. وہی کا رتبہ صرف محبوب کے پاس ہے، لیکن ہیں کون؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے بھئی میری نسل سے ہیں، بشر ہیں، ساری کائنات مخدوم نہیں خادم ہے، پیمبر مخدوم ہے مثلکم. کس بات میں؟ میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، قرآن کی بات کی تصدیق کریں. بشر ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، نور ماں باپ سے پیدا نہیں ہوتا. اللہ کسی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے. اگر آپ نور من نور اللہ ہوتے تو میرے محبوب کا بھی ابو نہ ہوتا، امی نہ ہوتی، ددیال نہ ہوتے، ننیال نہ ہوتے، سسرال نہ ہوتے، بیویاں نہ ہوتی، سالے نہ ہوتے، بیٹے نہ ہوتے، بیٹیاں نہ ہوتی. آپ کے یہ سارے رشتے ہیں. بشر مثلکم، بشر کے یہ رشتے ہوتے ہیں، یہ سلسلے ہوتے ہیں، ابا اجداد ہوتے ہیں، سسرال ددیال ننیال ہوتے ہیں. میرے پیمبر کے یہ سب کچھ ہیں. اگر رب کا نور ہوتے تو آپ کا بھی کچھ نہ ہوتا، یا آپ اللہ جیسے ہوتے، یا پھر اللہ کی بھی اولاد ہوتی، والدین ہوتے. اللہ کہتے نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرا کوئی ساجی نہیں، میرا ماں باپ نہیں، میرے بچے نہیں. قرآن کی تصدیق کیجئے، یہ تکذیب کیجئے. محبوب سوتے ہیں، بشر کو سونا پڑتا ہے. محبوب کو بھوک لگتی ہے، بشر کو بھوک لگتی ہے مثلکم. بشر کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، محبوب کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے مثلکم. محبوب جو ہے بول و براز کے لیے جاتے ہیں، بشر بھی جاتے ہیں مثلکم. بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات بشر کے ہوتے ہیں. حضور کے اپنی 13 بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات ہیں مثلکم. کس بات کو جھٹلائیں گے آپ؟ جو بشری لوازمات ہیں وہ سارے آپ میں ہیں، لیکن رتبہ کیا ہے، شان کیا ہے؟ سارے وقت کے نبی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بھی نبی آپ کی شان کو نہیں پہنچا. رتبہ بیان کریں، الگ سے جھوٹ نہ بولیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میری طرف وہی آئی ہے. انما الہکم الہ واحد، وہی یہ کہہ رہی ہے کہ میں رب نہیں ہوں، الہ ایک ہے، میں رب کا جز نہیں ہوں. تو تصدیق بھی ہو جائے. اب میرے سارے ددیال کچھ قبروں میں چلے گئے، کچھ بچے ننیال چلے گئے، جو رہ گئے، میرے ساتھ تو قیامت کے دن اس قرآن نے ہاتھ پکڑنا ہے نا وکیل بن کے. انہوں نے تو نہیں میرا ہاتھ پکڑنا. وہ تو قیامت کے دن تو ماں باپ ایک دوسرے سے دور ہوں گے، رشتہ دار، بیوی بچے، آل اولاد، بہن بھائی، وہی کسی کا نہیں بنے گا. تو پھر میں اس کی تکذیب کیوں کروں؟ یہ اصل وجہ ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی نہیں ہو رہی، ہماری آخرت بھی اچھی نہیں. فرقہ واریت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. انسان بن کے، اللہ کے بندے بن کے قرآن کی تصدیق کرنا ضروری ہے. دوسرا کام، ویسے اور بھی بڑی مثالیں میں دے سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ نہیں آتی. آپ تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے؟ ہمیں آ رہی ہے نا، تھکے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے. اللہ کو نہیں آتی. اگر کوئی کہے کہ میں وقت کا نبی ہوں، اور وہ آ کے کہے ان اللہ ینام ویسہو، تمہارا رب سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، وہ کہے کہ میں نبی ہوں، ہم کہیں گے تیری نبوت کے دعوے تیرے اوپر الٹ کے پلٹ کے ہم رکھتے ہیں. قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی. یہ مرزائیوں کا رب کوئی اور ہوگا جسے وہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی اونگ لیتا ہے، یا وہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں یا اللہ کی بیوی بھی ہے. ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. ہم رد کریں گے ہر اس عقیدے کو جو یہاں قرآن مجید کے مد مقابل آئے گا. اللہ کہتے ہیں ولا یعودہ حفظہما، تمہارا رب نہیں تھکتا، تمہارا رب نہیں ہارتا. اگر کوئی آپ کو قصہ سنائے کہ اللہ نے اتنے جا کے عرش تے کشتی ہوئی تھی، اللہ ہار گیا، بھئی آپ تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی آیات کی. اگر آپ یہ کہتے ہیں لا یشفع عندہ الا باذنہ، رب چاہے تو سفارش قبول کر لے، معاف کر دے، نہ چاہے، نام عبداللہ ہو، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہو، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، مسجد نبوی میں سجدے کیے ہوں،
آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، جبہ اتار کے اس کے گلے میں ڈال دیں، اپنا لعاب بھی منہ میں ڈالیں، اللہ کہتے ہیں محبوب ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی یہ دلی معافیاں مانگ، میں معاف نہیں ہوں کرنا۔ کیا خیال ہے؟ قرآن کی تصدیق کریں گے، یہ تکذیب کے نہیں حضور چھڑا لیں گے جی۔ یہ تیری میری بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ رب کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جھوٹ ہے۔ تردید کریں، ددیال بولیں تردید، ننیال بولیں تردید، سسرال بولیں تردید، یہ یارانہ بولے تردید، تصدیق کس کی ہے؟ کہ رب جسے چھڑائے چھڑا سکتا ہے۔ اللہ نے پکڑے، آؤ دیکھو نمازی ہیں، اللہ کہتے فویل للمصلین، برباد ہو گئے نمازی۔ اللہ جی نماز پڑھنے والے کیوں برباد ہو گئے؟ کہا جنہوں نے منمانیاں کی۔ کیا منمانیاں کی؟ بتا دیا۔ محبوب کوثر کے جام بھر رہے ہیں، زرق برق ہیں، ہاتھ وضو والے آزاد چمک رہے ہیں، لائے گئے ہیں اور لا کر کے پیش کیا گیا، حضور نے جام اٹھائے، اللہ نے بیچ میں درمیان میں دیوار ڈال دی۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میرے ہیں آنے دے۔ اللہ کہتے ہیں محبوب دکھنے میں تیرے لگتے ہیں، نام میں تیرے لگتے ہیں، کام میں تیرے نہیں۔ تیرے بات انہوں نے بدعات، خرافات، رسوم و رواج، اپنی من مرضیاں ایسی دین میں شامل کر لی تھی، میں ان کو نہیں چھوڑنے والا کہ یہ پانی پئیں، قیامت 50,000 سال کا دن اور پانی کی بوند کو ترس جائے اور محبوب کے قریب آ کے بھی یہ نہیں، تو پھر پڑھیں ذرا، قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمند، جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا، بالکل قریب پہنچ کے جب دور کرتا ہے رب، تو پھر اس بڑی رسوائی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اچھے بھائی ہیں آپ، دوست ہیں، مجھے آپ سے قطعاً رب شاہد ہے کوئی غرض نہیں، سوائے ایک غرض کے کہ اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم تو کوئلہ برداشت نہیں کرتے، ہم گرمی برداشت نہیں کرتے، موٹر سائیکل کی گرم سیٹ پہ ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، اللہ جہنم کی آگ میں کوئلوں پہ کیسے بیٹھیں گے؟ صرف فرقے کی خاطر، ددیال ننیال سسرال یارانے کی خاطر؟ آؤ اپنی جان کو سکون دیجئے، آرام دیجئے۔ اگر محلے میں کسی اور نے نہیں لگایا تو ہم ایسی لگوا لیتے ہیں کہ میری ہمت ہے، میں تو لاوانا، میرے بچے کیوں سڑن؟ رب نے آپ کو موقع دیا ہے، قرآن دیا ہے، رمضان دیا ہے، آخری عشرہ دیا ہے، لیلۃ القدر کی راتیں دی ہیں، موقع دیے ہیں، قدر ڈالنا چاہتا ہے اللہ۔ آ جاؤ، گناہ لے کے، ماضی کے شرک لے کے، جرم لے کے، بدعات لے کے، خرافات لے کے، رسوم و رواج لے کے، ظلم لے کے، زیادتیاں لے کے، لوگوں کے مارے ہوئے حقوق لے کے، ایک دفعہ اللہ کے در پہ آ کر کے صرف اتنی تصدیق کر دو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں گناہ کرنے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ اور دوسرا کام اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ شروع کر دیں۔ ترجمے والا قرآن مجید لے لے، 2 ڈائریاں بنا لے، خبریں جو قرآن میں وہیں پہ رہنے دے، جب جہاں بھی حکم آئے نا کہ یہ کام کریں، اللہ آرڈر دیتے ہیں، ان اللہ یامرکم، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں، ان تعدوا الامانات الی اہلہا، لسٹ بنا لو، لکھ لو کہ جس کی بھی امانت ہے مجھے لوٹانی ہے۔ سب سے پہلی امانت اللہ کی ہے، توحید۔ الست بربکم، میں نے پیدا نہیں کیا، قالوا بلا، اللہ بنایا، تو نے آنکھ دی، تو نے کان دیے، تو نے سر دیا، تو نے بھیجا دیا، تو نے جسم دیا، تو نے، میں کسی اور کو اس کا مالک مانوں نہیں۔ ایاک نعبد، میں تیرا بندہ، جب بھی دکھ آئے تو میں مدد تیرے سے مانگوں گا، بندہ تیرا ہوں، نوکر تیرا ہوں، تو مشکل میں کسی اور سے، اللہ کہتے ہیں کہ جائز اسباب کے تحت ہے تو لے لے، بیمار ہے ڈاکٹر سے علاج کروا لے، تشخیص کروا لے، نبض چیک کروا، اپنے دکھ کی درد دوا دارو میں نے اس میں شفا رکھی ہے، اللہ شفا دے دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ فوت ہو چکا ہے، آپ کو اولاد چاہیے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہاں جائیے اولاد ملے گی، رکیے۔ ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 86 سال دعائیں مانگی، اللہ پتر دے دے، رب حب لی من الصالحین۔ 86 اور 16 کتنے ہوتے ہیں؟ 102۔ میری گنتی شاید صحیح نہ ہو، آپ چیک کر لیں، 86 اور 16، 102 سال کی عمر میں رب نے بیٹا دیا اس میں۔ نبی کو اتنے سال، پیر علی حجویری 4 شادیاں دنیا سے چلے گئے، مانگ مانگ کے رب نے بیٹا نہیں دیا، دینے پہ آئے تو کلی والے فقیروں کو 12 دے دے، تو بھابی نو چک کے 34 کے 28 فیصلہ آباد دیکھو بھابی دے انہیں بچے، اور ہم نے اپنی اماں جی سے سنا تھا کہ پوت جڑا 11 مہینے دیندا او دا ککھ نہیں جے بچدا، نہ ڈنگر بچدے نے اولاد بچدی۔
سر جی تصدیق کیجئے قرآن کی، بندو کی نہیں۔ اگر میرا یار 2 منٹ کے لیے ناراض ہو گیا کوئی بات نہیں، رب ناراض ہو گیا تو میں کہیں کا نہیں، مدینے والی سرکار ناراض ہوگی تو میں کہیں کا نہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں مانی ہے، اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، آج کے بعد نماز شروع کر دیں، اپنی ریس درست کریں، حی علی الصلاۃ، چلنا شروع کر دیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں وآتوا الزکاۃ، مال ہے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ میں نے ابا جی کو کئی دفعہ دیکھا کہ ان کے پاس پیسے جو ہوتے تھے وہ نصاب کو نہیں پہنچتے تھے، یعنی کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی تھی۔ مجھے پکڑانے کہنا یار دی زکوٰۃ کٹ کے دے، میں نے کہا ابا جی یہ سال بھی نہیں پورا گزرا، اماؤنٹ بھی کہندے میں تینوں کہا نہ کہ یہ وچوں جنی زکوٰۃ بنتی ہے کٹ دے، 100 دے پیچھے 2.5 روپے دے دے، جتنی بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، 2.5% خود نکل آئے گا۔ نکال دیتے تھے۔ میں نے کہا جی ایسے کیوں ہیں؟ کہنے لگے وہ انتہا ہے، جب رب دے گا تو وہ بھی کر لوں گا، لیکن جب رب نے مجھے دیا ہے اور اس میں 2.5 روپے غریب کے ہیں، میں رکھ کے کیا کروں گا؟ دینا شروع کر دیں، دینے والے بنے، دل تنگ نہیں۔ میں نے دیکھا ہے گاڑیاں نہیں دوڑتی، دل دوڑا کرتے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے بینک بیلنس کروڑوں اربوں خربوں کے ہوں تو مسکینی ختم نہیں ہوتی، کنجوسی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے صدقہ فطر لیا ہوتا ہے وہ اپنے صدقہ فطر میں سے خود فقیر ہیں، آگے دے رہے ہوتے ہیں۔ دینے والی عادت بنا لیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں روزے رکھیے، چیک کیجئے کتنے رہ گئے، کتنے کرنے ہیں، میں نے رکھنے ہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ نے بھلائی کرنی ہے، اللہ حکم دیتے ہیں جنت کی طرف مقابلے شروع کر دو تو کر دیجئے، جو جو اللہ کہتے جائیں۔ 500 دی لسٹ بڑھنی ہے، وہ کام جوانی میں شروع کر دیں۔ بڑھاپے میں تو بڑے بڑے لوگ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن تب کرسی پہ بیٹھتے ہیں، نیچے نہیں بیٹھ سکتے۔ مجھے نہ کبھی فیل نہیں ہوا تھا، آج مجھے پہلی دفعہ زندگی میں فیل ہوا ہے کہ انسان کو طاقت دینے والا رب جب طاقت چھینتا ہے تو بسا اوقات بندہ کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، لیٹا ہوتا ہے کروٹ نہیں لے سکتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری سے، پیغمبروں کی یہ شیوا ہے کہ جوانی کے اندر جب مان تران ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اعصاب ہے، قوا ہیں، اور آپ جھک سکتے ہیں، ہر اینگل میں جا سکتے ہیں، تو اللہ کے احکام لینا شروع کر دیں۔ اور تیسری چیز ہے اللہ جس سے روکے اس سے رکنا شروع ہو جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوست آئے، آپ بڑے پریشان تھے ان دنوں میں، ابا جی نے کاروبار ختم کروا دیا، پیشہ چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا، نمرود نے دیس نکالے کی باتیں کر دی، چچے بابے تائے سارے ناراض، اور پھر قوم بھی ناراض، ان کے بڑوں وڈیروں کے ٹکڑے کر دیے تھے، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا ابراہیم ختم کر دو۔ پریشان بیٹھے ہیں، اس دوران میں نا یار آئے، دوست نا بڑی قیمتی چیز ہوتے ہیں، اللہ کرے یہ اچھی رو میں بہ جائیں۔ کہنے لگے ابراہیم چھڈ پریشان بیٹھا ہے میلے تے چلیے چٹ ہنساں کھیڑاں گے، وقت چنگا گزر جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیے اللہ نے دنیا کو کھیل تماشا اور میلہ کہا ہے، نبی میلوں میں نہیں جایا کرتے۔ وہیں پہ کہا انی سقیم، کہ بھائی میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، جہاں تمہیں جا کے خوشی ملتی ہے مجھے وہاں جا کے دکھ ملتا ہے۔ یہ ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو۔ کئی دفعہ ہوتا نہیں دوست سارے آ جاتے ہیں آؤ جی، کہتے ہیں بھائی نہیں میں نہیں جانے والا۔ جب اللہ روک رہا ہے تو مجھے رکنا ہے۔ سود سے اللہ نے نہیں روکا، میں سادی سی مثال دیتا ہوں، اللہ نے نہیں روکا، پیسہ ہے نا، کاروبار کیجئے، یہ ٹیشو کا ڈبہ ہے، مٹیریل ہے، میں اس کو بیچتا ہوں، ایک بھائی کو کہتا ہوں کہ یار مجھ سے یہ 100 روپے کا لے لیں، ٹریڈ ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، میں نے 80 کا خریدا، میں نے 100 میں بیچ دیا، میں نے 90 میں خریدا، میں نے 100 میں بیچ دیا، میں نے 99 میں خریدا، میں نے 100 میں بیچ دیا، اس امید پہ کہ اللہ اسے 1 روپے میں بھی برکت دے گا، 99 سے 100 بہتر ہے۔ لیکن میں اپنی پاکٹ سے پیسے نکال کے رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جناب یہ لیں، یہ آپ کے ہیں، اور اس میں جتنے ہیں میں نہیں گن رہا، آپ اس کو 20,000 مان لیں، غرر دھوکہ گنیے، چیک کیجئے، اور یہ بھی دیکھیے کہ نوٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے ٹریڈ، یہ ہے بزنس۔
لیکن میں اس پہ کہوں میں نے آپ کو 20,000 دیے، اب آپ ایسے کریں 1 مہینے کے بعد آپ نے مجھے 21,000 دینے، میرا 20 بھی سلامت، ایک اوپر قرض کے اوپر رینٹ اور کرایہ حرام ہے، سود ہے، اور اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جنگ پہ اتر آتے، اور اتنا بڑا حرام ہے کہ اپنی اماں سے 36 مرتبہ کسی سے برائی کروانی۔ تو مجھے رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو اپنی ماں سے بدفعلی برائی کر کے روٹی کما کے کھائے۔ ایک میں نے صرف پیسے کی مثال دی ہے، اور پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑی بری برائی ہے کہ آپ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ لا تجعلوا فلا تجعلوا للہ اندادا، مرتے مر جاؤ، کٹتے کٹ جاؤ۔ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، تیرا قیمہ بھی بنا دیا جائے نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور تجھے جلا کے آگ میں راکھ کر دیا جائے، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ قرآن روک رہا ہے، مجھے روکنا ہے، میں نہیں کروں گا۔ اتنی سی بات ہے، کوئی کہہ بھی ہو سکے بھائی نہیں میرے سے نہیں ہوتا، میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حرام کما لے بھائی میں نہیں کمانے والا، کیوں؟ وہ یار ایزی ہے، کون دیکھتا ہے، کون پوچھتا ہے، NFT ہے، فلان ہے، گیم ہے، کھیل لے، ایسے ہے، پرچی ورچی ہے، وہ جناب ادھر کی ہے ادھر کی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، مولوی فتوے دے رہے ہیں ڈالر ریال میں فتوے، بھائی جو ہوگا میں تھوڑا کھا لوں گا اچھا ہے، میں نہیں کرنے والا، میں مشکوک کام نہیں کرتا۔ او بھائی لائف ٹائم بیمہ پالیسی کروا لے، پیسہ کہاں لگے گا؟ مشکوک ہے، سود پہ لگے گا، حرام ہے، اور پھر جو ہے کلیم غلط کیا جائے گا، گاڑی کا حادثہ یا اپنا کچھ جوڑ توڑ کر کے کلیم کیا جائے گا، جوا ہے، اور پھر پیسے کے ساتھ جو گیم ہے، میں نہیں یہ کرنے والا، میرے رب نے جس کو حرام کہا ہے میں اس کو اپنے مستقبل کا سیکیور پن کہہ کے میں نہیں لینے والا۔ مر جاؤں گا نا زیادہ سے زیادہ، ممکن ہے سیکیورٹی والے نہیں مرتے، گن مین جن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے، جن کے پہرے دار ہوتے ہیں ان کو موتیں نہیں آتی۔ مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے چھوڑنا ہے۔ میں یہی مثال دے چکا ہوں، قرآن پڑھنے والے بندے نے ایک درس سنا حضرت حافظ شریف صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ بچے نے درس سنا ہے، جامع سلفیہ کا بچہ، پسرور میں رہتا ہے، اس کے ابو گن مین ہیں ایک بینک میں۔ یہ جا کے اپنے ابو سے کہتا ہے ابو میں نے یہ سبق سنا ہے کہ سود کا پیسہ لینا دینا، منشی گیری کرنا، نگرانی، یہ سب حرام ہے۔ تو اس کے ابو نے یہ بات اپنے بیٹے سے سنی، رات گیا، اگلے دن صبح گئے تو ریزائن دے دیا۔ بینک والوں نے کہا یار کوئی مہینہ تو پورا کر لے۔ انہیں کیا جی کل کنے ویکھی، جو غلط ہے تو آج چھوڑوں، میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں معافی مانگتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں۔ سر جی ریزائن دے کے آیا ہے، عصر کی نماز مسجد میں پڑھی ہے، مغرب کی پڑھنے گیا ہے، فیر لگا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اینا کا ٹائم جے، اتنا کا ٹائم ہے، امیدیں بڑی لمبی ہیں، وقت بڑا لمبا ہے، یہی موقع ہے لوٹنے کا، یہی موقع ہے رجوع کا، یہی موقع ہے رب کے پاس آنے کا، گڑ گڑانے کا، ماننے کا، تسلیم کرنے کا۔ قرآن مجید کے ساتھ پیار بڑھا دیں، خبروں کی تصدیق کرنی ہے، پڑھنا ہے، اور آپ کو مزہ آئے گا۔ مثلا جب آپ یہ پڑھیں گے کتنی عجیب اور کتنی عظیم خبر ہے، 1400 سال سے چلی آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو بن دیکھے مان لے۔ یار یہ کتنی بڑی تصدیق ہے میری، میں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، آپ اور میں مانتے ہیں کہ نہیں؟ اہل بیت اطہار کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے، لیکن یقین کیجئے یوں لگتا ہے کہ نام لیتے ہیں تو دلوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے، سکون ملتا ہے۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، خواب میں دیکھنے کی امید رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، اللہ دکھا دے ملوا دے، لیکن ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے۔ ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، سبھی کو مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے آسمان پہلا شاید ہو، سائنس تو کہتی ہے یہ بھی آسمان نہیں، ہم نے بن دیکھے سارے مان لی۔ جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، ہم نے خود اللہ نہیں دیکھا۔ تو قرآن کی سچائی اور صداقت اور تصدیق کرنی، کوئی کہے کہ دیکھ کے مانوں تو یہ یہودی سوچ ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا موسیٰ ہم اللہ کو نہیں ماننے والے، ایمان نہیں لانے والے، تیرے پہ ایمان نہیں لانے والے، حتیٰ نر اللہ جہرا، اللہ نے کہا ساڑھے سامنے آوے، لوگ کے کیوں بیٹھا ہے یہ آیت آوے؟ ہم کہیں گے اللہ تیری مرضیاں، تیری حکمت ہے، تو جہاں بھی ہے جیسے بھی ہم مانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اتنی پرسکون زندگی ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں سچی بتاؤں دنیا کے جھنجٹ ہر بندے کو ہے، لیکن میری زندگی اتنی پرسکون ہے صرف اس وجہ سے
قرآن جو کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، تکذیب نام کا شیبہ نہیں، اور اسی پہ اللہ سے موت مانگتے ہیں۔ اللہ جب بھی موت آئے تو قرآن کی تصدیق کرنے والوں کی حیثیت سے آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مسلمان کیسا ہے کہ جو قرآن کا رد کر کے، ریجیکٹ کر کے، مناظرے کر کے، مباحثے کر کے، خود نہیں بدلا، قرآن کو بدل رہا ہے، معانی بدل رہا ہے، مفاہیم بدل رہا ہے، نہیں مزہ۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے مانتے چلے جائے، یہ جنی کی ہمت ہے انہاں کو منی جاؤ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کی ہمت سے بڑھ کے اللہ آپ کو مجبور نہیں کرے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی پاور ہے اتنا ڈر لیں، اور جہاں سے اللہ روکے رکنا شروع کر دیں، رکنا شروع کر دیں۔ سر کے بالوں کی حجامت سے لے کے، مثلا اللہ کو پسند نہیں ہے ناخن، بنائے ہیں اس نے، کوئی حکمت ہے، اگتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ اب پیغمبر نے کہہ دیا کہ فطرت ہے کہ ناخن کاٹے جائیں، سوسائٹی کہتی ہے نہ کاٹ، شوہر کہتا ہے نہ کاٹ، بہنیں کہتی ہیں نہ کاٹ، بیوٹی پارلر کہتا ہے نہ کاٹ، من کہتا ہے ان کو بڑھا، لے کر کے اضافی لگا۔ یہ دنیا کی چاہتے ہیں اپنی جگہ، میں یہ بھی تو دیکھوں میرا رب کیسے خوش ہوتا ہے۔ فطرت ہے وہ کاٹ کے خوش ہوتا ہے، میں اس کو کاٹ لوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے کہے یا نہ کہے، میرے زیر ناف بال، میرے بغلوں کے بال کوئی نہیں دیکھنے والا، میرا پردہ ہے، اللہ سے تو کچھ نہیں چھپانا۔ تو اس نے کہا یہ فطرت ہے، آپ اس کو کاٹیں۔ ابھی میں آج آیا تو کافی سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے، اس نے اتفاق کہ مرد تو ریزر یوز کرتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے۔ وہ بھائی حدیث میں لفظ ہی لوہے کا ہے، کوئی بھی شخص جو اپنے علاقے سے گیا ہوا ہے، رات کو اچانک گھر نہ آئے، پہلے مسجد جائے، گھر اطلاع بھیجے، تاکہ جو پراگندہ حال ہے، اس کا شوہر گھر نہیں تھا، وہ کنگھی ونگی کر لے، وہ بن سمر لے۔ حتی تحد المغیبہ، جس کا شوہر نہیں وہ لوہا استعمال کر لے۔ شریعت تو کوڈ ورڈ یوز کرتی ہے نا، سرین لفظ تو نہیں بولتی۔ لوہا کیا ہے؟ بلیڈ ہے۔ لوہا کیا ہے؟ استرا ہے۔ لوہا کیا ہے؟ ریزر ہے۔ لوہا کیا ہے؟ تو لوہے کا استعمال۔ اب ہم ضد پہ اڑ جائیں جی نہیں ایسے نہیں ہے، عورتوں کے لیے اور ہے، مردوں کے لیے اور ہے، دین وہ بھائی آپ کی سوچ اپنی جگہ۔ جو شریعت کہتی ہے وہ زبردست ہوتا ہے، با کمال ہوتا ہے، لا زوال ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، دائمی اور ابدی ہوتا ہے۔ اور یہی آج کی اس رات کو اللہ ہماری ہر رات لیلۃ القدر بنا دے، اس کے لیے مشکل نہیں، اللہ قدر ڈال دے اور آسانیاں اور رحمتیں فرمائے۔ تو بہرحال آپ نے قرآن کے ساتھ یہ سفر شروع کریں۔ ایک ترجمے والا قرآن مجید خریدیں، گاڑی میں رکھیں، ریڑھی پہ رکھیں، کاؤنٹر پہ رکھیں، دکان میں رکھیں، سائڈ ٹیبل پہ رکھیں، گھر میں رکھیں، اپنے یاروں کی بیٹھک مجلس میں رکھیں۔ تو انہوں نے با کے پوچھو جی یار میں ایک خبر پڑھی ہے، یہ تصدیق نہ کریے رل کے، کتھے ایک دا، کتھے دو دا، کتھے تین دا۔ جب بندہ کہتا ہے نا نعرہ تکبیر کسی جگہ، تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم سارے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں۔ اور جب ایک کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو سارے کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، تو معنی ہے کہ اللہ کی تصدیق ہو رہی ہے کہ رب کی ذات پاک ہے، شرک سے پاک، ملاوٹوں سے پاک، کمیوں سے پاک، کوتاہیوں سے پاک۔ اللہ عطائیں دینے والا، رحمتیں کرنے والا، کرم کرنے والا۔ اللہ تجھ سے ایک ہی سوال ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اکٹھے ہوئے ہیں، مل بیٹھے ہیں، اللہ تیری کتاب کے ساتھ سفر سنتے چلے آئے ہیں، قیام ہوتے چلے آئے ہیں، اللہ وہ بھی قبول کر اور اس کو ہمارے لیے مزید آسان فرما۔ دل کی گریں کھول اللہ، عقدے کھول زبان کے، اور سینے کو وسیع فرما، اور الہ العالمین زبان پہ کتاب اللہ کے بول چڑھا دے۔ مرتے ہوئے بھی ان لوگوں والی موت کر دے کہ جو مر رہے تھے تو سورہ تبارک الذی پڑھ رہے، جو مر رہے تھے تو سورہ الرحمن پڑھ رہے، جو مر رہے تھے تو ان کی زبان پہ گالیاں نہیں تھی، وہ کوئی نہ کوئی قرآن کا بول۔ ظاہر ہے بندہ جو روٹین میں بولتا ہے وہی مرتے دم بھی ہوئی ہوتے ہیں لفظ۔ تو اللہ تعالی ہماری زندگیاں خیر اور بھلائی والی کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب،